رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو بندہ بھی دنیا میں آتا ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے ہاں معزز بن جاؤں. ہر بندہ دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میری عزت کریں. ہاں جی، لوگ میری عزت کا خیال کریں. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں رب کے ہاں عزت دار بن جاؤں. لوگوں کے ہاں عزت دار بننے کے چکر میں بندہ رہتا ہے، رب کے ہاں یہ نہیں چاہتا کہ میں عزت دار بن جاؤں. اگر یہی بندہ اس کی سوچ تھوڑی سی تبدیل ہو جائے کہ میں رب کے ہاں عزت دار بن جاؤں، تو رب راضی ہو گیا تو اس کی مخلوق خود بخود راضی ہو جائے گی. رب فرماتا ہے میں جس سے پیار کرنا شروع ہوتا ہوں تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ فرشتوں میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کیا کرو. اور فرمایا پھر میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں فرشتوں صرف تم نے پیار نہیں کرنا، جا کے زمین پہ یہ اعلان کر دو کہ رب فرماتا ہے میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم نے بھی فلاں بندے سے پیار کرنا ہے. تو جو بندہ رب سے پیار کرنا شروع ہو جائے، جو رب کو راضی کر لے، پھر رب کی ساری مخلوق اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو رب کس سے پیار کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. رب فرماتا ہے بے شک رب تعالی محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو اعمال جن کے کرنے کو رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے. آپ ان چیزوں کو اپنا لیں، ان اعمال پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو رب تعالیٰ خود بخود آپ سے پیار کرے گا. تو رب کس سے پیار فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین، بے شک رب ان لوگوں سے پیار فرماتا ہے یقاتلون فی سبیلہ، جو رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. جو رب کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. رب ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. یقاتلون فی سبیلہ صفا، رب فرماتا ہے صرف ایسے جہاد نہیں کرتے بلکہ صف بستہ ہو کے ایک ترتیب کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ وہ جہاد کرتے ہیں. فرمایا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا صفوں میں، رب تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی، فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، فرمایا دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ سیسا پلائی کی دیوار کھڑی ہے. سیسا پلائی کی دیوار سمجھتے ہو نا، لوہے کو پگھلا کے ایک دیوار بنا دی جائے. فرمایا پھر کون ہے جو اس کو پار کر کے آگے جائے؟ رب فرماتا ہے میرے حضور کے صحابہ، فرمایا جن سے میں پیار کرتا ہوں، فرمایا وہ ہیں جو رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں. اور فرمایا تلوار وہ ایسے نہیں چلاتے، فرمایا صف بستہ ہو کے تلوار چلاتے ہیں. اور فرمایا جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا میدان میں جنگ میں، کانہم بنیان مرصوص، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیسا پلائی کی دیوار ہے. حضور کے پیارے صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب وہاں پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر، یہ 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ کا. اس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا اور عروہ بن مسعود دوران معاہدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ، یقین کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے کس طرح بات کیا کرتے تھے. اگر آپ یہ پڑھ لینا جناب، ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے. ہمارے حکمرانوں کو اگر صحابہ کرام کی سیرت پڑھنا نصیب ہو جائے نا جناب، پھر شاید اللہ رب العزت ان کو وہ طاقتیں عطا فرما دے جن طاقتوں سے صحابہ لڑتے تھے. سمجھ آیا نا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہاں کھڑے ہیں. عروہ بن مسعود ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار کی طرف سے سفیر بن کے آئے. جب یہ بات کرتے کرتے تھوڑا سا سخت لہجے میں انہوں نے بات کی نا، تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. آپ نے ان کو یہاں کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ایسے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے پکڑا. فرمایا پتہ ہے کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ فرمایا پتہ ہے کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ فرمایا اپنی آواز کو نیچے کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ تو ایمان والوں کے لیے تھا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. صحابہ زبانیں کاٹ دیا کرتے تھے جو حضور کے سامنے زبان درازی کرتا. تو اس کے بعد معاہدہ طے پایا. تو قریش کے جو حلیف تھے وہ تھے بنی بکر. اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا اب ایک طرف قریش ہے، قریش مکہ، اب اور ایک طرف ہے مسلمان. اب جس کا دل چاہے وہ قریش کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جس کا دل چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. سمجھ آیا نا؟ تو قریش کے ساتھ جو قبیلہ کھڑا ہوا نا وہ بنی بکر تھا، اور مسلمانوں کے جو حلیف بنے اس کا نام بنی خزاعہ تھا. یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ادھر سے پہلے سے ہی بنو خزاعہ اور بنی بکر کی آپس میں جنگ چھڑی ہوئی. یہ فتح مکہ کا جو سبب بنا،
یہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دن تو واپس چلے گئے. رب تعالیٰ نے پھر قرآن بھی نازل فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. میں محبوب یہ جو معاہدہ ہو کے جا رہا ہے نا یہی معاہدہ تو آپ کی فتح ہے. سمجھ آیا نا. پھر بنو خزاعہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیف تھا, سمجھ آیا نا, اور بنی بکر یہ قریش کا حلیف تھا, تو بنی بکر نے بنو خزاعہ جو رسول اللہ کا حلیف قبیلہ تھا ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. یہ بیچارے مکہ میں داخل ہو گئے, انہوں نے وہاں بھی ان کو مارنا شروع کر دیا. سمجھ آیا نا. تو انہوں نے چونکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے نا, تو انہوں نے عمر بن سالم کو بھیجا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس. عمر بن سالم جناب 40 آدمی لے کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, اور وہاں جا کے نا انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جو عرض گزاری تھی نا انہوں نے اشعار میں بیان کی. عرض کرتے ہیں یا ربی انی ناشد محمدہ. پہلے انہوں نے رب کی بارگاہ میں یا ربی, یا میرے رب ہم وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں. ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ حلیف ہیں. حلف ابینا و ابیہ الا تلدا. ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ کے اباؤ اجداد اور اپنے اباؤ اجداد کی دوستی یاد دلا کے عہد و پیمان یاد دلاتے ہیں. اور اس کے بعد ان قریشن اخلفوک الموعدہ, یا رسول اللہ جو آپ نے قریش سے معاہدہ کیا تھا نا صلح حدیبیہ کے وقت کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہنا, ہاں جی, جو قریش کے ساتھ کھڑا ہے مسلمانوں نے اس کو کچھ نہیں کہنا, اور جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے قریش نے اس کو کچھ نہیں کہنا. یا رسول اللہ ہم تو آپ کے حلیف تھے, قریش نے پھر بھی ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا, بنی بکر نے پھر بھی ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا, لیکن قریش نے بنی بکر کی مدد کی کیونکہ قریش بنی بکر کے ساتھ کھڑا تھا. قریش کی کچھ لوگوں نے رات کو چھپ کے بنی بکر کے ساتھ مل کے بنی خزاعہ پر ظلم و ستم کیا. تو انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ قریش نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ توڑ دیا, اس وعدے کی وعدہ خلافی کی, اور آپ سے جو پختہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ توڑ دیا. رسول اللہ ہم اپنے مقام کے اندر اپنے گھروں کے اندر وطیر کے مقام پر سوئے ہوئے تھے, فقتلونا رکعا وسجدا. یا رسول اللہ وہاں بھی انہوں نے ہم کو مارا, پھر ہم نے مکہ کی پناہ لی, حرم میں داخل ہو گئے, ہاں جی, وقتلونا رکعا وسجدا. رکوع میں بھی ہمیں انہوں نے مارا, سجود کے اندر بھی ہمیں انہوں نے مارا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض گزاری ہوئی نا, رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بس وقت ختم ہو گیا ہے. جس مکہ میں جناب عمرے کرنے کا انتظار تھا نا, اب ہم اسی مکہ کی طرف جانے لگے ہیں, جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کسی نے بھی مکہ کی طرف اطلاع نہیں بھیجنی, مکہ والوں کو خبر نہ ہو کہ مسلمان کیسے آئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے حالات کی کسی کو خبر نہ ہو, رب جانتا ہو اور ہم جانتے ہو ہم کیا کر رہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا. ادھر سے حضرت حاتب بن ابی بلتا, یہ حضور کے صحابی ہیں, انہوں نے خط لکھ دیا مکہ والوں کو. حضور نے فرمایا تھا نا مکہ والوں کو بتانا نہیں ہے, مکہ والوں کو بتانا نہیں ہے کہ ہم آ رہے ہیں جنگ کے لیے. انہوں نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا. انہوں نے خط کے اندر کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ تم یہ کر دو وہ نہیں. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں جو لشکر حضور لے کے آ رہے ہیں نا, فرمایا اگر یہ لشکر وہاں آ گیا تو تمہیں مسل کے رکھ دے گا. انہوں نے اتنا خط کے اندر انہوں نے لکھا, اور جب خط روانہ کیا نا, رب تعالیٰ تو پھر علام الغیوب ہے, اور جس سے پیار فرماتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کو بھی علم غیب عطا فرما دیتا ہوں. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بتا دیا میرے حبیب خط جا رہا ہے, تم نے کہا تھا مکہ والوں کو خبر نہ ہو, مکہ کی طرف خط جا رہا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا علی اور مرتضیٰ کو فرمایا جاؤ او فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ ایک عورت جا رہی ہے, فرمایا اس کے پاس خط ہے وہ خط لے کے آؤ. حضرت حاتب بن ابی بلتا نے جو خط بھیجا تھا نا, حضور نے فرمایا وہ خط لے کے آؤ. جناب سیدنا علی المرتضیٰ, جناب سیدنا زبیر اور جناب سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ تینوں صحابہ وہاں سے چلے. اور آپ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس مقام کا حضور نے بتایا تھا, حضور مدینہ میں بیٹھے تھے نا جناب, وہ عورت سفر میں تھی, وہ آگے بھی ہو سکتی تھی پیچھے بھی ہو سکتی تھی. عرض کرتے ہیں نہیں جہاں حضور نے فرمایا تھا وہاں ہوگی. فرمایا عورت کو ہم نے وہیں پایا, بس جہاں حضور نے فرمایا تھا عورت وہاں ہوگی, وہاں پر عورت موجود تھی. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا خط نکالو. اس عورت کو فرمایا خط نکالو. وہ عرض کرتی ہے میرے پاس تو خط نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو جملہ فرمایا نا,
میں اس کا ترجمہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، بس اتنا بتا دیتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا خط میں نے ہر حال میں لے کے جانا ہے. فرمایا خط میں نے ہر حال میں لے کے جانا ہے، وہ مجھے کسی طریقے سے بھی لے کے جانا پڑے، کیونکہ رسول اللہ نے بھیجا ہے علی جا کے خط لے کے آؤ. علی پھر کیسے جا کے عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ نے بھیجا تھا، علی خط لے کے آؤ، یا رسول اللہ خط نہیں ملا. علی جا کے یہ کیسے عرض کرے گا یا رسول اللہ خط نہیں ملا، خط تمہارے پاس ہے، خط میں نے لے کے جانا ہے. جب اس کو پتا چل گیا نا تو خط لیے لے کے جائیں گے، تو اس نے اپنے بالوں سے وہ خط نکال کے دیا جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو. اور جب واپس آئے نا تو حضور نے اس عورت کو بھی پکڑوا لیا، اور عورت آئی نا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا تو گانا بھی گاتی ہے اور اب ساتھ میں تو نے جاسوسیاں کرنا بھی شروع کر دی ہیں. جاسوس ہوتے تھے نا، اور جاسوس قیمت لیتے ہیں، کوئی بھی جاسوسی کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا پہلے تو گانا گاتی تھی، اب تو نے جاسوسیاں بھی شروع کر دی ہیں. اس عورت نے ایک جملہ بولا، اللہ اکبر. آج وہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کہتی ہیں جب سے یا رسول اللہ بدر کے اندر آپ نے کفار کو شکست دی ہے نا، اس دن سے کفار مکہ نے گانا سننا چھوڑ دیا ہے. ہاں یہ کفار کو تکلیف کس چیز کی تھی کہ ابو جہل مارا گیا وہاں. ہاں جی کفار کے بڑے بڑے سردار وہاں مارے گئے. وہ اپنے سرداروں کی تکلیف میں 6 سال تک رہے، اور 6 سال تک انہوں نے گانا نہیں سنا. ہم کشمیر دے کے بھی گانا سنے، ہاں جی ہم جناب فلسطین دے کے بھی جناب ڈرامے دیکھیں، ہم جناب وہ سارے ممالک دے کے ہم فلمیں دیکھیں. وہ 6 سال جناب روتے رہے، گانا نہیں سنا ان لوگوں نے. اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے کافروں کو بدر میں شکست دیا نا، اس دن سے کافروں نے گانا سننا چھوڑ دیا ہے. اس دن سے کافروں نے گانا نہیں سنا. جناب کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے سردار مارے گئے تھے. آج جناب فلسطین لٹ گیا، ہاں جی، اور جناب غزہ کے اندر ہمارے مسلمان شہید ہو گئے. کشمیر ہم نے بیچ دیا، ہاں جی عراق کی مسلمانوں کی بچیاں وہاں تڑپتی رہی، برما کے اندر بچیاں تڑپتی رہی، شام کی بچیاں جناب رو رو کر پکارتی رہی. اور جناب وہاں فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر وہ جناب سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی کی جناب قبر کو وہ پاؤں کے ساتھ مارتے رہے اور کہتے رہے اب اٹھنا ہمارا مقابلہ کر. وہ کہتے رہے اور ہمارے جناب کانوں پر جو بھی نہ رونگی. یہ ہماری مسلمانیت. کافروں کا کوئی مر جائے سردار، وہ 6 سال تک گانا نہ سنے، اور ہم رمضان مبارک کے اندر جناب ٹی وی چلا کے بیٹھ جائیں، اور وہاں سے بڑے بڑے علم دین ملتا ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں، علم دین ملتا ہے علماء سے. ہاں جی یہ شوبدہ بازو سے نہیں، جو اینکر بن کے جناب پورے رمضان مبارک کے علاوہ مہینے میں ساری بکواسات کرتے رہے، سارے بغیرتی کے شو چلاتے رہے، اور رمضان مبارک کے اندر آ کے رمضان مبارک کے نام کے حوالے سے کوئی چینل وہ چلا دے اور کوئی وہ پروگرام چلا دے، اور اس کے اندر بڑے بڑے علماء کو بٹھا کے، اور علماء بھی وہ اپنے مطابق بلواتے ہیں نا، ورنہ ان بغیرتوں کے چینلوں کو کون سا علماء ہے جو ایکسپٹ کرے؟ جو خود بغیرت ہو، جس کا خود عقیدہ ٹھیک نہ ہو، کوئی سنی عالم دین اس کے چینل پہ جائے گا؟ جس کا خود عقیدہ ٹھیک نہ ہو، سنی عالم دین کی کیا جرت ہے کہ وہاں اس کے چینل پہ جا کے بیٹھے اور وہاں وہ چینل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہوتے؟ دین وہاں سے نہیں ملتا. دین ملتا ہے رسول اللہ کے غلاموں سے، دین ملتا ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں سے، جن کو رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. سمجھ آیا نا؟ تو وہ 6 سال تک انہوں نے گانا نہیں سنا کیونکہ ان کے سردار مارے گئے. آج ہم نے کیا کیا؟ فلسطین دے کے، کشمیر دے کے ہم نے کیا کیا؟ دن قیامت کے ہم نے رب کو منہ نہیں دکھانا. بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے چلے. 10,000 کا لشکر لیا مدینہ سے. جب روانہ ہونے لگے تو کتنا صحابہ تھے جناب؟ 10,000 صحابہ، اور راستے میں 2,000 اور مل گئے. کتنے ہو گئے؟ 12,000 صحابہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے نا مکہ کے قریب، تو حضور نے رات کو فرمایا شمع جلاؤ، شمع روشن کرو. شمع ہوتی ہے نا جلانے کے لیے، فرمایا ان کو روشن کرو. جب روشنی پھیلی نا تو مکہ والے رات کو جاگ کے ادھر ادھر انہوں نے خبریں بھیجی کہ پتہ نہیں کیسر و کس طرح کی فوجیں آ گئی ہیں مکہ پر حملہ کرنے کے لیے. تو وہاں کسی نے بتایا کہ یہ کیسر و کس طرح کی فوجیں نہیں ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کی فوجیں ہیں. ہاں جی. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن اپنے صحابہ کو کچھ خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جھنڈا عطا فرمایا نا، حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا. کس کو جھنڈا عطا فرمایا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا. یہ حضرت سعد بن عبادہ کو پہلی مرتبہ جھنڈا نہیں مل رہا تھا. کئی غزوات کے اندر جب 2-2 3-3 جھنڈے ہوتے، حضور ایک جھنڈا سعد بن عبادہ کو عطا فرماتے. سمجھ آیا نا؟ یہ حضور کے پیارے صحابہ ہیں. حضور نے جھنڈا ان کو عطا فرمایا.
جب یہ مکہ میں داخل ہونے لگے نا جناب تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں مکہ کے بڑے بڑے وہ سردار کھڑے ہیں جنہوں نے رسول اللہ پر اوجریاں ڈالی تھی. وہ سارے سردار کھڑے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تھا. جناب سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر سوراخ کیے تھے. تو ان سے رہا نہیں گیا, انہوں نے ایک جملہ بول دیا, فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل کعبہ. آپ نے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے, آج کوئی کعبے میں بھی داخل ہو گیا تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. آج کوئی کعبے میں داخل ہو گیا نا تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ کہتے ہیں مکہ صلح سے فتح ہوا ہے. مکہ بھی فتح ہوا تو جناب جنگ سے فتح ہوا, صلح سے فتح نہیں ہوا. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصار کو بلاؤ, سارے انصار صحابہ کو بلاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے انصار صحابہ کو بلایا. اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ تم دیکھ رہے ہو ان کفار کو, قریش کے عیاش لوگوں کو, اور فرمایا یہ قریش کے عیاش لوگوں کو اور ان کی اتباع کرنے والوں کو, فرمایا تم دیکھ رہے ہو. اور پھر فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ آج ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ ایسے رکھا, فرمایا ایسے مسئلہ, فرمایا آج ان کو ایسے رگڑ کے رکھ دینا ہے. ہاں جی, یہ ہے نبی الملحمہ اور یہ ہے نبی الرحمہ. جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کی تلوار کا بھی ذکر ہونا چاہیے نا. آج ہم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو بیان کرتے ہیں, لیکن یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کیوں نہیں ذکر کرتے؟ ہاں جی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت تو ہے, لیکن وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب کاٹ کے رکھ دو ان ظالموں کو, اور فرمایا اس وقت تک کاٹتے رہو حتیٰ کہ پوری روئے زمین پر صرف اسلام کا نام ہو بس. تو یہ آیتیں کس نے بیان کرنی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ایسے ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ, فرمایا آج ان کو ایسے کاٹ کے رکھ دینا ہے, اور فرمایا پھر تم نے اس وقت تک ان کو مارتے رہنا ہے جب تک تم مقام صفا پر میرے ساتھ نہ ملو. اور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی تقسیم کیے تھے, لشکر 2-3 بنائے تھے. ایک لشکر کے امیر تھے جناب ابو عبیدہ بن جراح, ایک لشکر کے امیر تھے حضرت زبیر, اور ایک لشکر کے امیر تھے حضرت خالد بن ولید. سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. جب انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا نا کہ آج کافروں کو وڈ کے رکھ دینا ہے جناب, آج کافروں کو کاٹ کے رکھ دینا ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ امام نے لکھا ہے, فرماتے ہیں فقاتل 70 رجلا بمکہ تھا. حضرت خالد بن ولید نے 70 آدمیوں کو مکہ کے اندر مار دیا. یہ مکہ تھا جناب, یہ مکہ حرم ہے, اور حرم میں کسی کا خون بہانا ناجائز اور حرام ہوتا ہے, کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا الیوم تستحل الکعبہ, فرمایا آج کعبے میں بھی کوئی داخل ہو گیا تو وہاں بھی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. سمجھ آیا نا؟ تو آپ نے مکہ کے اندر جا کے کتنے لوگوں کو مار دیا؟ 70 لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک شخص دوڑتا ہوا, راوی کہتا ہے وہ ابو سفیان تھا, دوڑتا ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو روکیں, یا رسول اللہ آپ نہیں چاہتے کہ آج کے بعد قریش کا کوئی نام بھی بچے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے اپنے غلاموں کو جو فرمایا ہے کہ تم نے ان کو کاٹ کے رکھ دینا ہے, یا رسول اللہ اگر اسی طرح کاٹتے رہے تو مجھے یقین ہے قریش کا نام بھی نہیں بچے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. ہاں جی, یہ اب نبی الرحمہ ہے تلوار چلنے کے بعد. فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, ومن دخل دار ابی حکیم ابن حزام فهو آمن, ومن القى سلاحه فهو آمن, ومن اغلق بابه فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن, ومن دخل تحت لواء ابی رویحة فهو آمن. حضور نے فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے. اب یہ سنتے رہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو نہیں کہا جو سینہ چوڑا کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے, اسلام کا مقابلہ کرے, اس کو امان ہے. نہیں نہیں نہیں, فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی کیا ہے؟ امان ہے. فرمایا جو حکیم ابن حزام کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی کیا ہے؟ امان ہے. فرمایا جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے, اور فرمایا جو اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دے اس کو بھی امان ہے. فرمایا جو کعبہ میں داخل ہو جائے پھر اس کو بھی امان ہے. پہلے کعبہ کے اندر کیا کرنا, ان کو کافروں کو مارنا کیا تھا؟ حلال تھا.
یہ بھی آگے بتاتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتح مکہ کے دوسرے دن منع فرما دیا، فرمایا یہ میرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. سمجھ آیا نا؟ رسول اللہ نے فرمایا جو کعبہ میں داخل ہو گیا اب اس کو بھی کیا ہے؟ امان ہے. فرمایا جو حضرت ابی رواحہ کے جھنڈا کے نیچے داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کو بھی امان ہے. ہاں جب ابن خطل کے بارے میں پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ ہے ابن خطل، ہاں جی وہ متعلق باستار الکعبہ، یا رسول اللہ وہ تو کعبے کے غلاف میں چھپا ہے، اور آپ نے فرمایا کعبہ میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا میرا گستاخ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپ جائے تو وہاں اس کو قتل کر دو، اس کو وہاں بھی معافی نہیں ہے، فرمایا اس کو وہاں جا کے مار دو. یہ ابن خطل کے لیے رسول اللہ کا فرمان تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کس کس کو امان دی؟ جو اسلام سے ٹکرایا نہیں. فرمایا جو تلوار چلائے اس کو بھی کاٹ کے رکھ دینا ہے، اور جو اسلام کا مقابلہ کرے اس کو بھی کاٹ کے رکھ دینا ہے، جو تمہارے مقابلے میں ہے اس کو بھی کاٹ کے رکھ دینا ہے. معافی اس کے لیے ہے جو اسلام کے سامنے سر جھکا لے. سمجھ آیا نا؟ جو اسلام کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر لے، جو اسلام کے سامنے جناب گھروں کے دروازے بند کر دے ڈر کے، اس کو معافی ہے. اس کو معافی نہیں ہے جو اسلام کے مقابلے میں آئے. سمجھ آیا نا؟ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ تھا. جب حضرت سالم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ وہ ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اس وقت ابو سفیان آیا پھر معاہدے کو دوبارہ جدید کرنے کے لیے، تجدید معاہدہ کرنے کے لیے. یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ان کا ساتھ دے دیا، اب آئندہ نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں اب نہیں ہو سکتا، اب ہم نے مکہ کیا کرنا ہے؟ فتح کرنا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مہربانی فرمایا. پھر صدیق اکبر کے پاس گیا، عمر فاروق کے پاس گیا، عثمان غنی کے پاس گیا، جناب سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس گیا. تو حضور کے صحابہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور کے صحابہ نے فرمایا جواری فی جواری رسول اللہ، عقدنا فی عقد رسول اللہ. فرمایا ہماری امان رسول اللہ کی امان میں ہے، اور فرمایا ہمارا معاہدہ رسول اللہ کے معاہدے کے تابع ہے. فرمایا ہوگا وہی جو رسول اللہ فیصلہ فرمائیں گے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. رب فرماتا ایمان والو جب تم نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ کا، تو جب رسول اللہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دے پھر ایمان والوں کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، پھر وہ سر تسلیم خم ہو جائیں. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح کر لیا نا مکہ، یہ حضرت عثمان بن طلحہ یہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کے پاس مکہ کی چابی ہوتی تھی، اور مکہ یہ کھولتے تھے فتح ہونے سے پہلے صرف 2 دن، سوار کے دن اور جمعرات کے دن. ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، رسول اللہ مکہ میں گئے اور ان کو فرمایا دروازہ کھولو. نہ وہ سوار کا دن تھا نہ جمعرات کا دن تھا، اور یہ دروازہ کھولتے تھے صرف 2 دن. حضور نے فرمایا عثمان دروازہ کھولو. عرض کرتے یا رسول اللہ دروازہ نہیں کھلے گا، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، دروازہ نہیں کھلے گا کیونکہ دروازہ سوار کو اور جمعرات کو کھلتا ہے. حضور نے فرمایا عثمان ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی. آج مکہ تو نہیں کھول رہا نا، کعبے کا دروازہ تو نہیں کھول رہا، ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا چابی عطا کروں گا. تو حضرت عثمان کہتے ہیں میں اس وقت بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کون سا دن آئے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس دن مکہ والے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، مکہ والے ہلاک ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، نہ ہی مکہ والے ذلیل و خوار ہوں گے نہ ہی ہلاک ہوں گے، بلکہ مکہ والوں کو نئی زندگی ملے گی اور نئی عزت ملے گی. آپ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوا حضور نے فرمایا عثمان چابی لاؤ. اب تو مکہ فتح ہو گیا نا جناب، یہ تو فتح مکہ کی پہلے کی بات تھی، وہ چابی دینے سے انکار کر دیا انہوں نے، اب تو مکہ فتح ہو گیا. حضور نے فرمایا چابی دو. عرض کرتے یا رسول اللہ چابی میری ماں کے پاس ہے. فرمایا جاؤ لے کے آؤ. دوڑتے ہوئے گھر گئے، ماں چابی دے. ماں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں رسول اللہ مانگ رہے ہیں. ماں کہتی ہے چابی نہیں ملے گی. تلوار نکال لی. فرمایا چابی دینی پڑے گی آج. فرمایا یہ ہے، فرمایا تلوار نکال لی ماں کے لیے. فرمایا رسول اللہ نے چابی مانگی ہے تو آج چابی دینی پڑے گی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب چابی پیش کی نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، خود اپنے ہاتھوں سے کعبہ پاک کا دروازہ کھولا، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بلایا. فرمایا تجھے یاد ہے میں نے کہا تھا چابی ایک دن میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا. فرمایا اس دن تو نے دینے سے انکار کر لیا تھا، آج میری رحمت دیکھ. فرمایا یہ لو چابی اپنے پاس رکھو، قیامت تک چابی تیری نسل کے پاس رہے گی. فرمایا یہ لو چابی اپنے پاس رکھ. فرمایا تجھ سے کوئی آج کے بعد چابی نہیں لے سکے گا سوائے ظالم بادشاہ کے. فرمایا جو تم سے چابی لے گا وہ ظالم ہوگا، قیامت تک چابی تیری نسل کے پاس رہے گی. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنا شروع کر دیا. تو فضالہ بن عمیر یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ بنایا اور پیچھے سے آئے. جیسے ہی آئے نا
تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن لی اور فرمایا فضالہ ہو، یہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے. حضور نے فرمایا فضالہ ہو. عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ تیرے دل میں، حضور تو جانتے تھے نا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ تو مجھے شہید کرنے کے ارادے سے آیا ہے. حضور نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ نہیں ہے، تو میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں. کہتا ہے میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں. حضور مسکرا دیے، فرمایا اللہ کو یاد کر. فرمایا پہلے تو اللہ کو یاد نہیں کر رہا تھا، اب اللہ کو یاد کر اور اس سے معافی مانگ. حضور نے فرمایا ادھر آ، بلایا اپنے پاس اور حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ایسے جیسے ہی ہاتھ رکھا نا، حضرت فضالہ فرماتے ہیں جیسے حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرے سینے کے اندر ٹھنڈک پہ گئی، اور فرمایا اس کے بعد میرے سینے کے اندر جتنی بھی محبتیں تھی ساری محبتیں رب نے نکال دی، صرف رسول اللہ کی محبت میرے سینے میں باقی رہی. اور پھر مصطفیٰ کے وسلم نے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا. حضور فتح مکہ کے بعد 15 دن یا 18 دن یا 19 دن مکہ میں رہے. حضور کی عادت مبارکہ تھی جو بھی علاقہ فتح فرماتے نا، حضور پھر کم از کم 3 دن وہاں رہتے. زیادہ کی حد نہیں ہے لیکن کم از کم 3 دن وہاں رہتے. وہ کیوں وہاں رہتے؟ حضور اس لیے وہاں رہتے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کے صحابہ آئے تھے اور جنگ جیت کے چلے گئے. نہیں، حضور فرماتے تھے ہم پھر بھی بیٹھنے ہیں، کسی میں کوئی دم خم ہے تو پھر سامنے آئے. حضور پھر بھی وہ جنگ فتح کرنے کے بعد 3 دن بیٹھے رہتے، پر میں کسی اور کے اندر دم خم ہے تو وہ سامنے آئے. اور پھر مصطفیٰ کے وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے ان کو فرمایا مکہ کے کفار کو، فرمایا تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دے گے. حضور نے فرمایا جاؤ معافی ہے. اور حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی مکہ میں کسی کو قتل نہیں کرے گا، یہ صرف میرے لیے رب تعالیٰ نے حلال کیا تھا. فرمایا آج کے بعد مکہ میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. فرمایا مکہ کل بھی عزت والا تھا، آج بھی عزت والا ہے، لیکن ایک ساتھ تھی. حضور نے فرمایا جو رب تعالیٰ نے میرے لیے حلال کی تھی مکہ میں قتل کرنے کی، وہ ساتھ ابھی کہتے ہیں کہ وہ صبح فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کے وقت تک تھا. پھر مکہ فتح ہوا. رب تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے مکہ فتح سے پہلے ایمان لایا ان کی شان بڑی بلند ہے، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا وہ بھی عزت والے ہیں. حضور کے سارے صحابہ عزت والے ہیں. پھر اسلام کو نئی روشنی ملی جناب.